اور یہ لوگ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ مستقبل میں کوئی نعوذ باللہ دعویٰ کرے گا، تو یہ ان کی یہ حسرت ہی رہ جائے گی، لیکن یہ میرے منہ سے کبھی کوئی اس طرح کا دعویٰ نہیں سنیں گے۔ تو انشاءاللہ اب میں یہ بات کر رہا تھا کہ اب جیسے ایک بڑے عالم ہیں، مذہبی شخصیات ہیں، انہوں نے بھی بغیر تحقیق کیے میرے اوپر جھوٹ باندھ دیا کہ جی میں نے یہ دعویٰ کیا، حالانکہ انہوں نے ایک ٹویٹ ہے اس کو پن کیا ہوا ہے کہ جو آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے تو آپ پہلے اس کی تصدیق کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کوئی غلط فہمی میں یا کوئی جلد بازی میں کوئی ایسی بات کر دیں جس سے کسی دوسرے مسلمان کا دل دکھے۔ تو اب وہ خود تو ٹویٹ کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ آپ ایسا کریں، لیکن جب ان کے پاس کوئی ایسی خبر آئی تو انہوں نے بغیر تحقیق کیے ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں جھوٹ باندھ دیا کہ یہ اس نے نعوذ باللہ دعویٰ کیا ہے، اور ایون یہاں تک کہا کہ یہ لافیبل ہے، یعنی مذاق اڑایا، اور یہ کہا کہ جو یہ آدمی ہے یہ مینٹل اس کو بیماری ہے، کوئی مینٹلی ال ہے، نہ صرف مجھے بلکہ ان لوگوں کو بھی کہا جو میرے ساتھ ہیں۔ تو یعنی یہ کیسے یعنی عالم ہے کہ ایک مذہبی شخصیات ہیں کہ جو اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں، لیکن اور یہ دکھا رہے ہیں کہ وہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں اور وہ اسلام کو لیڈ کر رہے ہیں، ریپریزنٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں، لیکن دوسری طرف وہ بغیر تحقیق کیے جھوٹ بول رہے ہیں ایک دوسرے مسلمان کے بارے میں۔ تو اب میں یہاں پہ مثال دوں گا کچھ اللہ کے نبیوں کی۔ تو ایک بار یہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک عورت ہوتی ہے جس کو ذہنی بیماری ہوتی ہے، یعنی وہ مینٹلی سٹیبل نہیں ہوتی، تو اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا، سب اس سے اپنی جان چھڑاتے ہیں۔ تو ایک دن وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے میں ملتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بات کرتے ہیں، اور تب تک بات کرتے ہیں کہ جب تک وہ اپنی بات پوری کر نہیں لیتی، اور وہ گرمی بھی ہوتی ہے اور دھوپ بھی ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑے مبارک ہیں وہ پسینے سے بھیگ جاتے ہیں، گیلے ہو جاتے ہیں، تو صحابہ جو ہوتے ہیں وہ دور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ عورت اپنی بات کر کے چلی جاتی ہے تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں آتے ہیں، تو صحابہ ان سے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو پاگل عورت ہے، آپ کیوں اس کے لیے اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں اتنی گرمی میں؟ تو خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی اس سے بات نہ کروں، تو کیا میں بھی اس سے بات نہ کروں؟ تو یعنی خاتم النبیین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی یعنی ذہنی مریض کا بھی دل دکھانا گوارا نہیں کیا اور اس کی پوری بات سنی۔ تو یہ جو یوٹیوب پہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں میرے خلاف، آپ لوگوں کے خلاف، اور ایون مینٹل بھی کہہ رہے ہیں، تو آپ جیسے کہ کہتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ یہ بھی تو سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ نے اس پہ کیوں عمل نہیں کیا؟ بے شک آپ کی نظر میں اگر میں جیسا بھی تھا تو آپ پوری بات تو سنتے، آپ لوگوں کو سچ بتاتے کہ بیسیکلی قاسم نے کوئی دعوت نہیں کیا، یہ پہلے اویس نصیر تھے جنہوں نے یہ بات لوگوں کو بتائی، اور پھر اس کے بعد دوسرے آئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ حقیقت جانتے۔ لیکن چونکہ ان لوگوں کے دلوں میں کینہ اور بغض تھا تو اس وجہ سے انہوں نے جھوٹ جو ہے نا وہ بولا۔